اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذاب هو العذاب العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، میرے بندوں کو آگاہ کر دو، ان کو یہ بات بتلا دو کہ میں بہت ہی مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، بہت المناک ہے، بہت دردناک ہے۔ میرا عذاب بہت سخت ہے نافرمانوں پر۔ افسوس ہے ہم پر، ہم اللہ کی یاد سے اس قدر غافل ہو گئے ہیں، اس قدر دنیا میں ہم کھو گئے ہیں، اس قدر سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے عذابوں کا ذکر سن کر ہمارے دل نہیں کانپتے ہیں، ہمارے دل اللہ کے عذاب کو سن کر نہیں دہلتے ہیں، ہمارے کان میں اللہ کے عذاب کی آیات اثر نہیں کرتی ہیں، کوئی وعظ و نصیحت، کوئی ڈراوا ہمارے دل پر چوٹ نہیں لگاتا ہے۔ اس کی آیات کو سن کر، عذاب کو سن کر ہماری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں گرتا ہے، ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا ہے۔ دنیا کی ساری رنجیدہ خبر سن کر، دنیا کی تھوڑی سی پریشانی پر ہماری آنکھ سے آنسوؤں کے سمندر جاری ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی تھوڑی سی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے ہمارے سروں پر، تو ہم رو رو کر آنکھیں سجا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب کا سن کر، اللہ کے عذاب کا سن کر نہ ہمارے دل پہ چوٹ لگتی ہے، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر مہربانیاں ہم پر ہو رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ اس کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی یاد سے، اس کے عذاب سے ہم بالکل غافل، بالکل بے فکر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں، دو بڑی چیز کو کبھی نہیں بھولنا، ایک جنت کو اور دوسرا دوزخ کو۔ ان دو بڑی چیزوں کو میرے امتیوں کبھی نہیں بھولنا۔ اتنا فرما کر آپ اس قدر روئے، اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ دونوں آنکھوں کے آنسوؤں نے داڑھی مبارک کو تر کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن باتوں کا مجھے علم ہوتا ہے، اگر تمہیں علم ہوتا، تم جان جاتے تو تم جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کی دہشت کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی گویا ہانڈیاں جوش مار رہی ہے۔ اس قدر نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہنڈیاں پک رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا یہ عالم ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے۔ یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سنا دی تھی کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا یہ عالم تھا، اتنے آنسو آپ بہاتے تھے اللہ کے خوف میں۔ اور حقیقتاً یہ آنسو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے انسان کے رخسار کو تر کرتے ہیں۔ وہ انسان جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے ڈر اور دہشت سے اس کے عذابوں کو یاد کر کے روتا ہے، وہ بہت خوش نصیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہاں اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ رخسار پر گرتا ہے، ادھر تمام جسم اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ خوف خدا سے آنسو بہانے کی اس قدر فضیلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس وقت اللہ کے سائے کے سوا، اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے
جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے خوف سے رونے کی عادت ڈالیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔